لقد کرمنا بنی آدم، میں نے آدم کو اور اس کی اولاد کو سب کو آنر کر دیا، آپ ان کو سجدہ کریں۔ تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جو کھڑا رہا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ما لک، ابلیس کیا ہو گیا؟ تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو۔ ایک بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بہت ہی نیک شخص ہوا کرتا تھا۔ There used to be a very pious person. pious کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی نیک شخص تھا۔ اچھا، بہت ہی نیک تھا، بہت ہی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، اور اس نے اللہ کی عبادت میں تقریباً 2000 سال گزار دیے، 2000 سال۔ اور اتنا وہ نیک ہو گیا کہ جو فرشتے تھے نا وہ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی عبادت کے کیا کہنے ہیں، آپ ایسا کریں آپ ہماری کمپنی میں آ جائیں جہاں پہ ہم فرشتے ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، آپ بھی وہاں پہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہی مل کے اللہ کی عبادت کریں، تو کیونکہ آپ کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس کو اوپر لے گئے اپنے ساتھ، اینڈ دین دس پرسن would be with the company of the angels until what happened was کہ زمین کے اوپر نا ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو گئی۔ اور یہ جو اسٹوری میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ عبداللہ ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگ شروع ہو گئی تو زمین پہ نا بہت ہی خون خرابہ ہوا، اور اس خون خرابے میں many people died and there was a lot of bloodshed and this pious person، یہ جو نیک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں ان کو بچانے کے لیے جاؤں گا۔ تو یہ ایک سپر ہیرو بن گیا، یہ نیچے آیا، اس نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی کہ مت لڑو، لیکن بہرحال اس سے قابو نہیں آ سکے، لوگ بہت لڑ رہے تھے، اینڈ پھر بھی قتل و غارت بہت ہو رہا تھا۔ تو اس نے پھر اینجلز کو کہا کہ اینجلز آپ نیچے آ جاؤ، میں آپ کو چاہتا ہوں آپ آؤ، ان کو روکو ساروں کو ہی جو ہو رہا ہے۔ تو اس نے بیک اپ کے طور پہ اینجلز کو بلایا، پھر اینجلز اترے، انہوں نے لوگوں کو روکا فائٹنگ سے، اور پھر فائنلی جا کے وہ جنگ ختم ہوئی، اور پھر یہ شخص جو تھا with the angels was going back upwards towards the heavens، and وہاں پہ جب یہ جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اناؤنسمنٹ کیا، اور وہ اناؤنسمنٹ یہ کیا کہ میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین کے اوپر ایک رولر بنانے لگا ہوں جو کہ اس کے پاس بھی فری ول ہوگی، اس کے پاس بھی چوائس ہوگی۔ اچھا، اس بات پہ اینجلز جو تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ تو نے آلریڈی ابھی کچھ لوگ پیدا کیے تھے جنہوں نے زمین پہ اتنا خون خرابہ کیا، تو اب آپ ایک اور کریشن بنائیں گے جو کہ اسی طرح کے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اچھا، ابھی تک آپ نے گیس کیا کہ یہ نیک شخص کون تھا؟ ابلیس تھا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک تو یہ بڑا نیک تھا، لیکن ابھی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا نا کہ اب میں زمین پہ خلیفہ بنا لگا ہوں، اور ابلیس وہ تم نہیں ہو، وہ ایکچولی آدم ہے، وہ ایکچولی اٹس اے ہیومن بینگ، بیکاز ابلیس واز ایکچولی فرام the جنس۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ says in سورۃ الکہف کان من الجن، ابلیس واز فرام the جنس۔ اور اس نے پھر کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا اور اس کو میں عقل دوں گا، سمجھ دوں گا، وزڈم دوں گا، انٹیلیجنس دوں گا، تو ابلیس اس پہ بہت جیلس ہوا۔ سو آلدو وہ بہت عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر ایک چیز تھی جو ابھی تک نظر نہیں آئی تھی، اور وہ تھی اس کی جیلسی، اس کا حسد۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آپ سارے آدم علیہ السلام کو ویلکم کریں، اور ویلکم کرنے کے لیے ان کو سجدہ کریں۔ اور یہ سجدہ ورشپ کا نہیں ہے، یہ سجدہ ہوتا ہے جب کسی کو، یعنی مطلب ڈیفرنٹ کلچرز میں لوگ باؤ کرتے ہیں نا، جھکتے ہیں، ہمارے لیے اسلام میں یہ جائز نہیں ہے آپ کرنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے یہ والا سجدہ بھی بین ہو گیا ہے۔ یعنی لیکن اگر آپ نے پڑھی ہوگی یوسف علیہ السلام کی سٹوری، تو یوسف علیہ السلام کے جو پیرنٹس تھے انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا نا اینڈ آف دا سٹوری میں جا کے، تو وہ سجدہ تھا ان کو آنر کرنے کے لیے، لیکن اسلام کے بعد یہ سجدہ بھی اب حرام ہو گیا۔ سو وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو باؤ بفور اینی ون۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا، یہ اتنے آنریبل ہیں، لقد کرمنا بنی آدم، میں نے آدم کو اور اس کی اولاد کو سب کو آنر کر دیا، آپ ان کو سجدہ کریں۔ تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے جو کھڑا رہا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا یا ابلیس ما لک، ابلیس کیا ہو گیا؟ تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو، میں آدم سے بہتر ہوں، اور اس لیے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے آدم کو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے پیدا کیا آگ سے، سو میں آگ جو ہے وہ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں کیوں سجدہ کروں اس کے آگے۔ حالانکہ آپ خود سوچیں کہ آگ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ مٹی کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ لیکن ابلیس جو ہے نا وہ زیادہ اوور سمارٹ ہو رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے اللہ نے کیا پیدا کیا ہے، وہ اللہ کو نعوذ باللہ وہ اللہ کو سکھانا چاہ رہا ہے کہ یا اللہ آگ بہتر ہوتی ہے جو ہے نا مٹی سے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آگ بہتر ہے یا مٹی بہتر ہے۔
تو وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تو نے بیٹر مٹیریل سے بنایا, میرا مٹیریل اچھا ہے, اس لیے میں تو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ پھر ابلیس کو کہا کہ اب ابلیس تم نے چونکہ انکار کر دیا ہے اللہ کی بات کا, تو اب آپ یہاں سے چلے جاؤ. تو ابلیس نے کہا ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا, لیکن جاتے جاتے میں آخری دعا مانگنا چاہتا ہوں, آخری دعا, میری آخری دعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ کیا دعا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ مہلت دے دیں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ, مجھے لائف دے دیں ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں لائف دیتا ہوں, تو اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اس کے ساتھ یہ کروں گا کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہے نا, میں ان ساروں کو صراط مستقیم پہ ملوں گا. یہ نہیں کہا کہ میں کسی گندی جگہ کے باہر ملوں گا, میں ان کو صراط مستقیم پہ ملوں گا, اور میں ان کے سامنے سے آؤں گا, میں ان کے پیچھے سے آؤں گا, میں ان کے رائٹ سائڈ سے آؤں گا, میں ان کے لیفٹ سائڈ سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور یہ زیادہ تر تیرے ناشکرے نکلیں گے, یہ زیادہ تر تیری بات نہیں مانیں گے. میں آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو پروف کرنا چاہتا ہوں کہ میں تو برا ہوں, ٹھیک ہے میں ہوں, اور میری برائی سامنے آ گئی, میری برائی چھپی ہوئی تھی سامنے آ گئی, میرے اندر کے جو سارے پرابلمز تھے وہ سامنے آ گئے, لیکن میں آپ کو پروف کروں گا کہ جتنے بھی آدم کے بچے ہیں یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں, یہ سارے تیرے نافرمان ہیں, یہ سارے ایول ہیں, ان میں سے کوئی بھی گڈ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ٹرائی کر لو, لیکن you will have no power over my believing slaves, جو میرے نیک بندے ہیں ان پہ تمہارا کوئی پاور نہیں ہے, you have no authority. So the thing is کہ ابلیس آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے, اور ابلیس کے جو بچے ہیں نا, ابلیس کی جو نسل ہے آگے, وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو آپ کو مس گائیڈ کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں.